اور جن جن کا وصال ہوتا ہے ان کے مرنے پر ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے وارث ہوتے ہیں۔ جبریل امین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کے عمر کا وصال ہوگا نا، جب آپ کا عمر شہید ہوگا، حضور آپ کی عمر کے وصال پر آپ کا اسلام روئے گا۔ کون روئے گا؟ آپ کا اسلام روئے گا۔ یہ جبریل امین کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں یہ بڑی قابل غور ہے۔ آج کل محرم الحرام کا مہینہ ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کو پتہ ہے ایسے کوئی نشئی اٹھیں گے جو معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں ہلکا جملہ بولتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو کہہ دوں، خدا را ایسی مجالس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ہم وہ لوگ ہیں خدا کی قسم بس جن کے ایک ہاتھ میں رسول اللہ کی آل کا دامن ہے اور جن کے دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے۔ ہم دونوں کو نہیں مانتے۔ جو نبی کی آل کا گستاخ ہے وہ بھی ہماری جوتی کی نوک پر، جو نبی کے صحابہ کا گستاخ ہے وہ بھی ہماری جوتی کی نوک پر ہے۔ یاد رکھو، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ادھر دیکھیں، حضرت عمر کو جب شہید کیا گیا نا لولو فیروز مجوسی نے، آپ مسلح پہ کھڑے، ابھی اللہ اکبر کیا، اس سے خنجر مارا، زیر رودہ خنجر تھا، آپ کا جسم سارا زخمی ہو گیا، آپ مسلح پہ گر گئے، اٹھا کر آپ کو گھر لایا گیا۔ یہ ہے نا، مثالیں دینا آسان ہے حضرت عمر کے دور کی۔ تو صحابہ گئے، ایک دور ایک حکیم رہتا تھا، چند دن کے بعد ایک حکیم کے پاس گئے، اسے بلا کے لائیں وہ فاروق اعظم کا علاج کرے۔ جب حکیم آنے لگا راستے میں، ابھی وہ صحابہ کے ساتھ آ رہا ہے، تو راستے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول اللہ کے غلاموں، ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عمر شہید ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ ادھر دیکھیں، عمر کیا ہو گئے ہیں؟ شہید ہو گئے۔ صحابہ نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ ہم تیرے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، ہمیں نہیں پتا، تمہیں کیسے پتا کہ عمر شہید ہو گئے؟ میں بڑا قابل غور جملہ ہے اگر آپ سمجھے اس کو۔ وہ حکیم کہتا ہے پلٹ کے، اس نے کہا وہ سامنے بکری دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ وہ بکری دیکھو، وہ فصل کھا رہی ہے۔ اس نے کہا پھر کیا وہ فصل کھا رہی ہے؟ اس نے کہا یہ جو بکری فصل کھا رہی ہے نا، یہ اس کے مالک کی فصل نہیں ہے، یہ کسی اور کی فصل ہے جو بکری کھا رہی ہے۔ اس نے کہا ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بتانا یہ چاہتا ہوں جب تک عمر حیات تھا، جب عمر زندہ تھا، اللہ کی قسم بس جانور بھی کسی غیر کی فصل نہیں کھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج بکری فصل کھا رہی ہے، اس بات کا یہ تقاضا کر رہا ہے کہ عمر شہید ہو چکا ہے۔ عمر سامنے جسد رکھا ہوا ہے۔ میں نشیوں سے کہتا ہوں، وہ جو انگلی اٹھاتے ہیں نبی کے صحابہ پہ، سامنے فاروق اعظم کا جسد رکھا ہے۔ خدا کی قسم جسد نہیں ہے، پورا دین رکھا ہوا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا وقت کا حکمران، سامنے جسد رکھا ہے۔ تو جو رکھنی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں صحیح بخاری ہے، آپ فرماتے ہیں ہم فاروق اعظم کے جسد کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے، اچانک کسی بندے نے میرے مونڈے پہ سے ہاتھ مارا، تو میں پلٹ کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، پیچھے میرے مولا علی کھڑے ہیں، اور مولا علی فرما رہے ہیں، علی فرما رہے ہیں کہ اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا، اللہ کرے اس عقیدے والا جملہ ہے، صحیح بخاری ہے، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا، خدا کی قسم علی یہ تمنا کرتا ہے، علی یہ آرزو کرتا ہے، یا اللہ جب علی کا وصال ہو تو علی کا بھی نامہ اعمال عمر جیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے، فرمایا اس لیے مجھے پہلے پتا تھا اللہ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھا گیا، دونوں ساتھیوں کے ساتھ کیا، فرمایا اس لیے میں نے حضور سے سنا، حضور فرماتے تھے میں آیا ابو بکر عمر، میں داخل ہوا ابو بکر عمر، میں گیا ابو بکر عمر۔ اور بھائی یہ لوگ کہتے ہیں جی آپس میں دشمن تھی صحابہ کی، معاذ اللہ، آج یہ دلیلیں دی جاتی ہیں۔ میں ایک بات، ٹائم ہو گیا ہے، میری طرف دیکھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بیٹھے ہیں کسی حکومتی کام میں، آپ مصروف ہیں، دروازے پہ آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں، ملنے کی اجازت نہیں ہے، حضرت عمر اندر کھڑے ہیں، کام میں مصروف ہیں،
باعث امام حسین آپ سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا عبداللہ بن عمر سامنے کھڑے. فرمایا جب عبداللہ سکے بیٹے کو ملنے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے کیسے ملنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ حضرت امام حسین واپس پلٹ گئے. بعد میں کسی نے منشی نے اندر جا کے بتایا حسین آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے. فاروق اعظم ننگے پاؤں دوڑنا شروع ہو گئے, جا کے امام حسین کو پکڑا, چوما, کہا بیٹے آپ ملنے کے لیے آئے تھے, شہزادے آپ ملنے کے لیے آئے تھے, کوئی کام تھا؟ فرمایا ہاں ویسے ملنے کے لیے آیا تھا. دیکھا آپ کے بیٹا باہر دروازے پہ کھڑا ہے, جب آپ کے بیٹے کو ملنے کی اجازت نہیں تو مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ تاریخی جملہ ہے. میرے نبی کے اس یار نے فرمایا حسین وہ عمر کا بیٹا ہے, آپ علی کے بیٹے ہیں, آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. خدا کی قسم اگر اس جملے کو سمجھو, فاروق اعظم نے امامہ اتارا, ادھر دیکھیں, سر سے امامہ اتارا اور امامہ اتار کر فرمایا یہ دیکھ رہے ہو, اللہ کی قسم, جملہ سننا بس نتیجے دے کے جا رہا ہوں, یہ دیکھ رہے ہو میرے سر پر یہ جو بال اگے ہیں نا, اللہ کی قسم بس یہ کسی زمانے کی وجہ سے نہیں ہوگے بلکہ حسین کے نانے کی وجہ سے ہو گئے. یہ فاروق اعظم جیسا بندہ کہہ رہا ہے, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وقت کا حکمران دعا مانگ رہا ہے, یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں عطا فرما. مدینہ سپر پاور ہے, سپر پاور. بھائی کون بندہ تھا جو فاروق اعظم کو آپ کو شہید کرتا؟ کسی نے کہا آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں, آپ کو کوئی شہید کرے گا؟ فرمایا چھوڑو, جس رب نے مجھے ماں کے پیٹ سے دنیا میں لایا ہے وہی رب شہادت کو کھینچ کر میرے لیے مدینے میں لے آئے گا. سبحان اللہ. ابھی تو بہت ساری باتیں, کیا کوئی ٹائم کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. خوب احسال ثواب کریں فاروق اعظم کے لیے. جب فاروق اعظم راضی ہوں گے آپ سے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے, مصطفیٰ کا خدا بھی راضی.